إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت محترم بزرگان دین ملت اسلامیہ کے نوجوانوں پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم ہمیشہ اور ہر دم شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس مقصد کے لیے ہمیں چن لیا بھی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس کی بندگی، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا جو مقصد تھا، اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کی زندگی کو اختیار کیا۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں جہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے اس ہندوستان میں ہر چمکتی دمکتی چیز کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں۔ کیا جانور اور کیا جو ہے انسان ہر شجر اور حجر کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہوئے ہم بڑے بڑے عقل مندوں کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے اس کے سامنے سجدہ کرنے والا مسلمان بنایا۔ خوشی ہو یا غم، اسی کے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا مسلمان بنایا۔ اللہ کی قسم، دنیا کی نعمتیں آتی اور جاتی ہیں، دنیا کی نعمتیں زائل اور ختم ہو جائیں گی، یہ توحید کی نعمت یاد رکھیں۔ اس دنیا میں تم اس توحید کو سنبھال رکھ لو،
رب العالمین جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، اپنی رضامندی اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پرستوں کو عطا کرے گا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے بات کہا کرتے تھے، مسلمانوں یہ توحید نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے، جو اس کشتی میں داخل ہو جائے، جس وقت اللہ رب العالمین نے طوفان سے اس کشتی میں داخل ہونے والوں کو بچا لیا۔ توحید ایسی کشتی ہے، اس فتنوں کے دور میں، مشرکانہ دور میں، کفریہ دور میں، بدعتوں کے دور میں، اگر تم اس کشتی میں داخل ہو جاؤ گے، رب العالمین تمہیں نجات دے دے گا، آخرت دے دے گا۔ لہٰذا جب بھی ہاتھ اٹھے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اے اللہ ایک احسان تو کر دیا ہے، بغیر مانگے اسلام تو دے دیا ہے، اے اللہ ایک دوسرا اور آخری احسان بھی کر دینا، ہماری موت آئے تو تیری توحید پر، تیری الوہیت پر، تیری ربوبیت پر، اے اللہ ہماری آنکھیں بند ہوں۔ یہ ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور ہماری دعاؤں کا یہ لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم دنیا مانگتے ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم دوسرے مسائل مانگتے ہیں، دوسری چیزیں ختم ہو ہی جائیں گی، لیکن یاد رکھو یہ جو ضروری چیز ہے، اگر آج سے پہلے ہمارے دل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ اسلام پہ رہے، ہمیں توفیق دے کہ اسلام پر مرے، اگر مانگ رہے ہیں تو اور مانگے، اگر نہیں مانگ رہے ہیں تو آج سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنے فضل سے ہم لوگوں کو مانگنے کی وجہ سے رب العالمین توحید پر موت عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی زندگی عطا کرے، اللہ رب العالمین توحید پر مرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء میں کہا گیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے نبی آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، انبیاء نہیں، جتنے لوگ آئے، جتنے بھی انسان آئے، ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہیں کی۔ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں جو آیا ہے صرف یہیں رہ گیا ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، جس کی بھی آنکھ کھلی ہے اس کی آنکھیں بند ہونا ہے، اسے 4 کندھوں پہ لے جایا جانا ہے، ایک گڑھے میں دفن کر دیا جانا ہے، خواہ وہ محبت کرنے والے لوگ ہوں، نفرت کرنے والے لوگ ہوں، نفرت کرتے ہوئے بھی، محبت کرتے ہوئے بھی، اپنے بھی غیر بھی، دوست بھی دشمن بھی، چاہنے والے بھی نفرت کرنے والے بھی، اللہ رب العالمین نے کہا سب لوگ گئے ہیں، سب لوگوں کو فنا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ، اے اللہ کے نبی اگر آپ وفات پا جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، کیا لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ یہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ جو ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی رہ جائیں گے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، میری ایک ذات ہے جسے موت نہیں آنے والی ہے، اس کے علاوہ سارے چیزوں پر موت آنی ہے۔ حضرات، یہ موت یہ اٹل حقیقت ہے، واللہ یہ موت ایک کڑوا گھونٹ ہے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پلایا جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں نہلایا جائے گا، ہمیں دفنایا جائے گا، واللہ ہمارے چاہنے والے بھی ہمیں رکھ نہ پائیں گے، ہمیں نفرت کرنے والے بھی ہمیں رکھ نہ پائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، کیوں؟ ان کی روح قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت مانگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیتے ہیں، مسلم کی روایت میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، فرشتے کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات، فرشتہ
اللہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اے رب ذوالجلال تم نے مجھے اس انسان کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا، جسے موت پسند نہیں ہے، جو موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے موسیٰ تم ایک گائے یا بیل کے ہاتھ پر گائیں پر ہاتھ رکھو، گائیں سے جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اتنی زندگی تمہاری باقی رہے گی، یعنی ہر بال کے عوض 1 سال تم زندہ رہو گے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام اے رب ذوالجلال پھر زندگی جی لوں گا، جتنے بال آئیں گے اتنی لمبی زندگی جی لوں گا، پھر اے موسیٰ پھر بھی مرنا ہے، اے موسیٰ اس کے بعد پھر مرنا ہی ہے۔ موسیٰ کہتے اے اللہ اے رب ذوالجلال جب تب بھی مرنا ہے، تب اب بھی مرنا ہے تو میں اب بھی تیرے ساتھ تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ موت آ جاتی ہے۔ حضرات اٹل ہے لو کان فی الدنیا خلود لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اگر اس دنیا میں خلود ہوتا، بقا ہوتا، اگر کسی کو موت نہ آتی تو اللہ کے خلیل کو نہیں آتی، اللہ کے رسول کو نہیں آتی، جو اللہ کے دوست تھے، اللہ کے برگزیدہ جو چنندہ بندے تھے، نبی جو تھے، جو ابو الانبیاء تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی۔ حضرات آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے اس کا تذکرہ کروں گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آخری ہفتہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن بقیع کو گئے تھے کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، تدفین کے لیے۔ اللہ کے نبی بقیع کے بعد تدفین کے بعد گھر آتے ہیں، گھر آ کر اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے عائشہ میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں، بڑی شدت سے مجھے سر میں درد ہے، یا عائشہ پہلے کہتے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ میرا بھی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی ابتدا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے۔ عائشہ کہتی ہے ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہوتی کبھی خراب ہوتی تھی، واللہ ہم نے دیکھا۔ عائشہ کہتی ہیں جو اللہ کے نبی نے خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھایا تھا اس کا تڑپنا اب تڑپ رہے تھے، اس کا درد اب محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی، تکلیف زیادہ ہو گئی، تڑپنا زیادہ ہو گیا، بخار زیادہ ہو گئی۔ عشاء کا وقت تھا، سارے صحابہ کی نگاہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر لگی تھی، ہمارے محبوب آئیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی یہاں تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، غسل کرتے ہیں، ایک مرتبہ غسل کرتے ہیں تاکہ افاقہ ہو جائے، غسل کرنے کے باوجود پھر بے ہوش پڑ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر بے ہوش پڑ جاتے ہیں، 3 مرتبہ غسل کرتے ہیں، بے ہوش پڑ جاتے ہیں۔ عاجز آ کر کہلوا بھیجتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو جاؤ میرے دوست سے کہہ دو، میرے خلیل سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھائے۔ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میرے بابا جان آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، آپ کے رہتے ہوئے نہیں کھڑ پائیں گے، زیادہ رونے والے ہیں، رقیق القلب ہیں، بہت ہی نرم دل ہیں، بہت رونے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی عمر کو کہہ دیں، عمر کو کہیں کہ اللہ کے نبی میری جگہ نماز پڑھا لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں غصے سے کہتے میرا فیصلہ ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ
نماز پڑھائیں۔ عائشہ اپنی جو ہے اپنی سوکن کے پاس جاتی ہے، حفصہ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی سے کہو کہ آپ کے ابو جان عمر نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کو کبھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے رہتے ہوئے ابو بکر کے علاوہ کوئی ان کی جگہ کھڑے۔ اللہ کے نبی سختی سے کہتے کہ میری جگہ کھڑا ہونا ہے، میری زندگی کے جیتے جی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کے زندگی میں یعنی اللہ کے نبی کے جیتے جی مفسرین نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ 17 نمازیں اللہ کے نبی کے حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں اتوار ہفتے کے دن اپنے جسم میں کچھ افاقہ پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادروں سے بھی زیادہ بہادر تھے، علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جنگ میں جب بھی ہمیں تکلیف ہوتی، جنگ میں جب بھی ہمیں پریشانی ہوتی، ہم نبی کی شجاعت کو دیکھتے، ہم نبی کی بہادری کو دیکھتے، ہم نبی کی بہادری کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں جو ہے ولولہ آتا، جوش آتا۔ اتنے زیادہ بہادر انسان ضعیف ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں کے درمیان، 2 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے درمیان اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے چل بھی نہیں پا رہے، گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان آتے ہیں۔ دیکھیے بڑے لوگوں کا کام ہے، غلطی نہیں ہے، واللہ اللہ کی قسم غلطی نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان آ کر کہتے ہیں لوگوں آج میں محمد الرسول اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ بن کے نہیں، محمد ابن عبداللہ ایک عام انسان بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کسی کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، تکلیف مجھ سے کسی پر ہوئی ہے، آج محمد الرسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ ایک عام انسان کھڑا ہے، کوئی چاہے تو بدلہ لے لے، کوئی چاہے تو بدلہ لے لے۔ واللہ یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے۔ آج ہم غلط ہو کے بھی ہم اپنی ناک کو جھکانا نہیں چاہتے، معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ نبی جو انسان تو انسان، کبھی ان کے ذریعے جانوروں کو تکلیف نہیں ہوئی، وہ نبی اپنے صحاب کے پاس آ کر کہتا ہے کوئی بدلہ لینا چاہے تو میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل بھی صاف ہو، تم لوگوں کا دل بھی میرے سلسلے میں صاف ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں سدو کل خوخت الا خوخت ابی بکر۔ اے لوگوں جتنے دروازے میری مسجد کو آنے لگے ہوئے ہیں، جتنے دروازوں کا سر میرے مسجد کو لگا ہوا ہے، سارے دروازے بند کر دیں، صرف میرے دوست کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، میرے خلیل کا، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے جس کی میری زندگی میں اتنے احسانات ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ دنیا والوں کے سارے لوگوں کے احسانات چکا دوں، صرف یہ انسان ایسا ہے جس کے احسانات میں چکائے بغیر اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ ہی میں ان کے احسانات کا بدلہ دینے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کا عالم ہوتا ہے، آخری کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوتی ہیں، ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، روتی ہیں، حسن حسین کو بلاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماں عائشہ کہتی ہیں آخری وصیت جو نبی نے کی وہ یہی تھی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنتیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے ان کے انبیاء کے قبروں کو مسجد کا بنا لیا۔ لوگوں یاد رکھنا میں بھی اس دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں تم انہی لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا۔
واللہ معیشہ کہتی ہیں آخری الفاظ یہ تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز ضائع نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تمہارے ماتحت جو ہیں غریب ہیں ان کا لحاظ کرنا۔ اس کے بعد نبی نے اپنی جو ہے زندگی میں کوئی نصیحت ہی نہیں کی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پیر کے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیر کے دن ربیع الاول کا مہینہ پہلا ہفتہ ہے، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے سے رضی اللہ عنہم اجمعین، عائشہ کے حجرے سے اپنا پردہ ہٹاتے ہیں، عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، صحابہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، نبی کی آمد کے لیے خوش ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں واللہ ہمیں فتنے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ کیا فتنہ تھا؟ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں صحابہ اکرام نماز نہ توڑ بیٹھے۔ ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کر لو۔ وہی دن تھا نبی نے پردہ ڈال دیا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے نبی کو زندگی کی حیاتی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی اس کے بعد حالت نزع میں چلے گئے۔ معیشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا جب غلبہ، غرغرہ، موت کا جو غرغرہ ہونے لگتا ہے ویسی حالت ہونے لگی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے کندھے پر رکھ لیا، اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادر تھے، عبد الرحمن ابن عوف اندر داخل ہوتے ہیں جن کے پاس مسواک کی کاڑی تھی۔ اللہ کے نبی اس مسواک کو کرنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مسواک کو چبا کر اب مسواک کو استعمال کرے۔ میں ایسا کہتی اللہ کے نبی کو میں چبا کر مسواک دی تاکہ وہ استعمال کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کچھ گنگنانے لگے، کچھ کہنے لگے۔ معیشہ کہتی ہے میں کان قریب کر کے سننے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہہ رہے اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، مجھے نبیوں میں شامل کرنا، مجھے صدیقین میں شامل کرنا، مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دینا، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرمانا، اے اللہ میرے گناہوں کو درگزر کر دینا۔ واللہ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ایسا نبی ہے جو اللہ سے رو رو کر کہہ رہا ہے، آخری الفاظ اللہ سے جو ہے باتیں کر رہا ہے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دینا، مجھ پر رحم کرنا، جس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خلیل رب العالمین، اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، روح قبض ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی وفات کوئی عام انسان کی وفات نہیں تھی، دوست صحابہ تھے، لوگ اللہ کے نبی کے لیے جان نثار کرنے والے صحابہ تھے۔ سبحان اللہ، جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سنتے ہیں صحابہ کی حالت، ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ جو کھڑے تھے انہیں بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، زبان منہ میں زبان تھی، بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، زندگی جسم میں چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی، کوئی حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ عمر جو جن سے شیطان ڈرتے تھے وہ کہتے ہیں نبی کی وفات سن کر
تلوار بے نیام کر لیتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی زبان سے نکالے کہ ہمارے نبی انتقال کر گئے، اللہ کی قسم میں اس کی گردن مار دوں گا۔ نہیں، جب تک اس دنیا میں اس مدینے میں منافق ہیں اللہ کے نبی نہیں انتقال کریں گے، سارے منافقوں کو مار کر مریں گے۔ اللہ کے پاس اللہ کے نبی گئے ہیں، آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کوئی صحابی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی مدینہ آئے اضاء کل شیء، مدینے کی گلی گلی، مدینے کا ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور جب مدینے میں جو پاک نبی انتقال کر گئے مدینے کی ہر گلی تاریک ہو گئی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ عثمان کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی وفات سن کر ایسے ہی کھڑے ہو گئے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے، ہمارے سامنے سے کوئی سلام کر کے جاتا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ سلام کر کے گیا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حالت ٹھیک تھی، وہ کہیں باہر چلے گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی آ کر دیکھتے ہیں، جب مدینے میں آ کر دیکھتے ہیں تو آوازیں ہیں، کیسی آوازیں؟ جیسے حجاج تلبیہ پڑھتے ہیں ویسے رونے کی آواز پورے مدینے میں گونج رہی ہے۔ ابو بکر صدیق فوراً اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جاتے ہیں، سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں، ابو الانبیاء رحمت للعالمین وفات پا گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو بکر صدیق بوسہ دیتے اور کہتے اے اللہ کے نبی آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں، آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، محترم تھے، آپ وفات پا گئے تب بھی محترم اور پاک ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، دوست کو دیکھتے ہیں، ابو عمر بن الخطاب کو دیکھتے ہیں، پورے غصے میں ہیں، پورے غصے میں ہیں، تلوار بے نیام ہے۔ عمر سے کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، عمر نہیں سنتے، عمر سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کیسے ممکن ہے جس کی صبح و شام جس نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا آج کے بعد وہ صحبت نہیں، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ چنانچہ عمر تیار نہیں تھے، غصے میں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں واللہ ایسے لگ رہا تھا گویا اللہ رب العالمین نے آیتیں اور اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کے لیے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اے لوگوں سن لو، اے صحابہ کی جماعت سن لو، اے نبی کے سیدائیوں سن لو، اے جنتی صحابہ سن لو، جو نبی کی پیروی کر رہا تھا، جو نبی کی عبادت کر رہا تھا، جس کا اسلام نبی کی وجہ سے تھا، کان کھول کر سن لو فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو اللہ کے لیے اسلام میں تھا، اللہ کے لیے توحید کو اپنایا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ قرآن کی آیت تلاوت کی، کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ محمد کون ہے؟ محمد صرف ایک رسول ہے، الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آپ سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ افإن مات او قتلا انقلبت علی اعقابکم اے صحابہ کی جماعت، اے لوگوں یہ نبی جس طرح وفات پائے آپ سے پہلے نبی انبیاء یہ بھی وفات پائیں گے، اگر یہ انتقال کر جائیں گے تو کیوں تم دین چھوڑ دو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام سے منہ پھیر لو گے؟ انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں یہ آیت معلوم ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے نازل ہوئی بھی کہ نہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح لوگوں کے عمر بن الخطاب کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی زبانی جب یہ الفاظ سنے میری تلوار نیچے گر گئی اور میں زمین کے حوالے ہو گیا، زمین پر گر گیا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، کچھ صحابہ تھے جو نبی کے وفات کے بعد جنگوں میں چل جاتے تھے۔ ایسی حیات سے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس زندگی کی صحبت میں نبی نہ ہو۔ سبحان اللہ، زید بن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ
جنہوں نے خواب میں اذان کو دیکھا تھا، جن کو فرشتوں نے اذان سکھائی تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ نبی وفات پا چکے، میری آنکھیں لے لے، اے اللہ میری آنکھیں لے لے، کہ نبی کے بعد میں کسی کا دیدار کر ہی نہ پاؤں، نبی کے بعد میں کسی کا دیدار کر ہی نہ پاؤں۔ یہ بلال تھے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ نبی کے وفات کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا، تاریکی چھا گئی زندگی سے، جو صحابہ کرام جو ہے اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے یا اللہ کے پاس جانے کے لیے تڑپنے لگے، جہاد میں شریک ہونا شروع کر دیے۔ حضرات یاد رکھے، جیسا کہ میں نے کہا، اگر کسی کو بقا ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، ان کو بھی موت آئی ہے۔ یاد رکھے، آج آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ بنگلوں میں سو رہے ہیں، آپ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی جس طرح بھی چل رہی ہے اللہ تم پر موت ضرور لائے گا، مرنا ضرور ہے۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رب العالمین قیامت کے دن سب سے زیادہ عیش و آرام سے زندگی گزارنے والے کو لائے گا، جہنم کی ایک سیر کرائے گا، جہنم میں ایک مرتبہ ڈبو کر اٹھائے گا، پوچھے گا حل مر بک خیر قط، اے عیش و آرام سے زندگی گزارنے والے، اے پرسکون زندگی گزارنے والے، کیا تیری زندگی میں کبھی خیر تھا؟ وہ جس نے 100 سال زندگی آرام سے گزاری، سکون سے گزاری، جہنم کا ایک جھونکے میں زندگی کے پوری لذتیں بھول گیا، اور ایک آدمی جو زندگی میں ٹھوکریں کھا کر بھوکے سے تڑپتے ہوئے مصیبتیں رکھتے ہوئے توحید کو لے کر زندگی گزارا، رب العالمین ایک جھونکا ایک سیر جنت کی کرائے گا۔ 70 سال کی مصیبتیں، 80 سال کی مصیبتیں ایک جھونکے میں وہ بھول جائے گا، وہ معلوم ہی نہیں کہ اس پر زندگی میں کبھی مصیبتیں آئی کہ نہیں آئی۔ واللہ آنکھیں بند ہوں گی، آنکھیں بند ہوں گی، اور کتنے لوگ ہم دفنائے، ہمارے مسلیوں میں سے کتنے لوگ جن کو یقین نہیں تھا، جن کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس سال مرنے والے ہیں، وہ اس سال مرنے والے ہیں، وہ اس کے بعد رمضان میں آنے والے نہیں ہیں، اللہ اکبر، ہم بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، ہمارے بعد لوگ آ کر کہیں گے، سنیں گے، لیکن ہم نہیں رہیں گے۔ لوگوں تیاری کرو، لوگوں تیاری کرو۔ کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مذاقیں کر رہے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر ہذم اللذات، اے لوگوں ان مسکراہٹوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو، تمہارے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے زندگی سے جو ہے مسکراہٹیں اور کھیل کودنا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے موت کو سامنے رکھ کر عمل کر لو۔ آج ہمارے لیے موقع ہے، کل جب دفنائے جائیں گے واللہ تڑپیں گے، اے اللہ موقع دے دے، موقع نہیں ملنے والا ہے۔ آج وہ قبر میں وہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں موقع دے دے، ان کو موقع نہیں ہے، آج ہمیں موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی رضامندی حاصل کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں نیکی کرنے والی زندگی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری زندگی نماز اور جو ہے نیکی کرنے والی زندگی اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے تو عید پر رکھے، نیکیوں کو کرنے والا مسلمان بنائے رکھے۔ جب موت آئے، وفات آئے، ہماری آنکھیں بند ہو تو اس سے پہلے ہمارے زبان پر کلمہ توحید جاری ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں رب العالمین کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں رزق کے دروازے کھول دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔